کہ انسان ایک فرد ہے، اس کی زندگی ارتباط جان و تن سے ہے۔ جان اور روح کا ایک تعلق جو ہوتا ہے وہ انسان کو زندگی دیتا ہے، اور قوم کو افراد جب ملتے ہیں تو وہ قوم بنتی ہے، اور قوم کو جو زندگی دیتا ہے وہ اس کی ناموس کی حفاظت ہے، اس کی روایات کی حفاظت ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کی پریکٹس، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے رک جانا، یہ حلال اور حرام کا تصور ہے۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں اپنی اجتماعی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی میں، کہ بعض چیزیں ہم کرتے ہیں اور ان کو کرتے ہوئے خود بھی خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں۔ جو روایات نہیں ہوتی ان کو دوسروں کو بھی بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس کی جاتی ہے، اور انسان خود جو ہے ان کو نہیں سر انجام دے سکتا لوگوں کے سامنے۔ ان روایات کو زندہ رکھنا ایک قوم کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ روایات زندہ ہیں تو قومیں زندہ ہیں، روایات زندہ نہیں ہیں تو قومیں زندہ نہیں رہتی۔ روایات کی جو پاسداری ہے وہ از حد ضروری ہے۔ روایات کی پاسداری کے لیے انسان کو اپنا تن من دھن قربان کرنا چاہیے، تب اس کی اجتماعی زندگی سلامت رہتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ جسم اور روح کا جو ارتباط ہے اس کے ساتھ ہے، اور قوموں کی جو زندگی ہے اس کی روایات اور اس کی ناموس کی حیات جو ہے وہ اس کی زندگی ہے۔ زندہ فرد از ارتباط جان و تن، زندہ قوم از حفظ ناموس کہن، مرگ فرد از خشکی رود حیات، مرگ قوم از ترک مقصود حیات۔ کہ انسان ایک فرد ہے، اس کی زندگی ارتباط جان و تن سے ہے۔ جان اور روح کا ایک تعلق جو ہوتا ہے وہ انسان کو زندگی دیتا ہے، اور قوم کو افراد جب ملتے ہیں تو وہ قوم بنتی ہے، اور قوم کو جو زندگی دیتا ہے وہ اس کی ناموس کی حفاظت ہے، اس کی روایات کی حفاظت ہے۔ انسانی زندگی میں ایک روح کی تسکین ہے، اور وہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ انسان کو تسکین حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعے سے وہ تسکین حاصل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اس کو زندگی کے طور طریقے سکھائے، اور اس کی زندگی کی جو ضروریات تھیں ان کو بھی پورا کیا اور پیدا کیا، اور وافر مقدار میں پیدا کیا۔ جتنی بھی چیز زیادہ استعمال ہوتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو زیادہ پیدا فرمایا ہے۔ پانی اس دنیا میں حیوان، انسان، ہر مخلوق کے لیے ضروری ہے، اللہ نے اس دنیا میں اس کو وافر مقدار میں پیدا فرمایا ہے۔ ہوا ہر مخلوق کے لیے ضروری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے وافر مقدار میں پیدا فرمایا ہے۔ تو جتنی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر اللہ جل شانہ نے
انسانی جو ضرورتیں ہیں ان کو پیدا کیا ہے، اور ان چیزوں کے استعمال میں اللہ رب العزت نے تسکین رکھی ہے، انسان سکون حاصل کرتا ہے، لذائذ دنیا استعمال کر کے انسان سکون حاصل کرتا ہے، پھل ہیں، کھانا ہے، یہ مختلف قسم کی نعمتیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں کو انسان کی تسکین کے لیے، جسمانی تسکین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔